اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر ایسے تھے کہ یہ ذرا طاقتور تھے اور تیز قوم تھی، بنو قریظہ تھوڑے سے کمزور تھے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، کیونکہ بنو نذیر ذرا مال والے بھی زیادہ تھے اور طاقتور بھی تھے۔ اگر بنو نذیر والوں کی طرف سے کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو بنو قریظہ سے وہ قصاص لیتے تھے اور اس کا تاوان بھی لیتے تھے۔ لیکن اگر بنو قریظہ چونکہ کمزور تھے، یہ لوگ اگر لگ کر یہ بنو نذیر سے کوئی بندہ مار دیتے یا کچھ کر لیتے تو پھر بنو نذیر نے، چونکہ وہ طاقتور تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر ماریں گے تو پھر یہ کہ ہم قصاص تو نہیں دیں گے، یہ کہ ہم اس کو پیسے دینے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ چونکہ بنو قریظہ اب شریعت کا حکم یہ نہیں تھا، اور جو پہلے امتوں کا شریعت کا حکم تھا ان کا بھی یہ نہیں تھا، جو تورات اور انجیل کا حکم تھا وہ بھی یہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ بنو قریظہ یہ مجبور اور کمزور قوم تھی، اس مجبوری اور کمزوری کا فائدہ بنو نذیر نے یہ اٹھایا کہ ان پر یہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر یہ چیز کو لازم کر دیا۔ تو یہاں پر پھر کچھ لوگ آئے بنو نذیر بنو قریظہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس آیات کو نازل فرمایا کہ ہم نے ان کی شریعت میں بھی یہ حکم دیا تھا ان النفس بالنفس، کہ نفس کو نفس کے قتل میں کیا جائے گا، چاہے وہ بنو نذیر بنو قریظہ کا قتل کریں یا بنو قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کریں، چاہے وہ عربی لگ کے اجمی کو قتل کرے یا اجمی لگ کر عربی کو قتل کرے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، جو بھی ہوگا، لیکن اس کا قصاص نفس کا بدلہ نفس کے بدلے میں لیا جائے گا۔ والعین بالعین، اگر ایک بندے نے کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو دوسرے بندے کو حق ہے کہ اس کی آنکھ کو کیا کرے، پھوڑ دے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ مسلمان ہوا تو وہ طواف کر رہا تھا، اس نے پھر ایسا کر دیا کہ ایک صحابی کو مارا۔ اس صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اپنا فریاد لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب یہ بندہ اٹھ کے آپ کو مارے گا۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک عام بندہ آ کر بادشاہ کو تپڑ مارے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں بھئی، یہ ہمارا کیا ہے، شریعت ہے، اور ان کا حکم یہ کہ اگر آپ نے جتنا تپڑ مارا ہے اس کو، یہ اٹھ کر آپ کو اتنے ہی تپڑ مارے گا، اتنے زور سے تپڑ مارے گا، تو یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ وہ اللہ کا بندہ ایسے تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور پھر بعد میں مرتد ہوا۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر ایک ہو بندہ، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، لیکن وہ جتنا نقصان دوسرے کو پہنچائے اس کو بھی اتنا نقصان پہنچایا جائے گا۔ ہاں، پھر اللہ نے فرمایا فمن تصدق به، اب کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنا وہ معاف کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ له، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کا معاف کرنا یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کہ آپ نے اللہ کے بندے کو معاف کر دیا، اللہ آپ کو کیا کر لے گا۔ ایک بہت بڑا اللہ والا، وہ جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کو کس بات کیا معاملہ کیا، اس نے کہا اللہ نے معاف کیا۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کس چیز پہ معاف کیا اللہ نے، اس نے کہا اللہ نے اس بات پہ معاف کیا کہ ایک دن مجھے اپنی گھر والی پر بہت بڑا غصہ آیا، لیکن جب میں اس کو مارنے والا تھا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار یہ تو اللہ کی بندی ہے، چھوڑے۔ تو اللہ نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے چھوڑ دیا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر لیتا ہوں۔ اب اس اتنے زمانے کی اس کی نمازیں سب کچھ وہ کیا ہو گئی، ایک طرف ہو گئی، لیکن اس نے اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر میں بھی کیا کر لیتا ہوں۔ اس لیے انسانیت کی تذلیل سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی تذلیل سے۔
اللہ اپنے آپ کو بچانا. ایک کتے کو بھی بلا وجہ آپ تکلیف نہیں دے سکتے، آپ کو حق ہی نہیں ہے. اگر آپ دیں گے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بڑا نیک بندہ لیکن اس نے تھوڑی سی غلطی کر کے، ایک روایات کے اندر ہے کہ بہت نیک بندہ، اس نے ایک گناہ گار کو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ نے اس بات کی وجہ سے اس نیک کو جہنم میں ڈال دیا، جو بدکار تھا اس کو جنت میں ڈال. اللہ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. تو کوئی گناہ اور کوئی ثواب ہر بندے کے اپنے ذات کے ساتھ متعلق ہے. میرا اور ہمیں اور آپ کو ایک شرابی کو بھی برا کہنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہ اس کا عمل برا ہے، اس عمل کو برا کہہ سکتے، لیکن اس کی تذلیل کرنا جو آج کل ہمارے یہ معاشرے کا حصہ ہے، تو اس کی تذلیل کی کسی کو بھی اجازت ہو، وہ تو حکومت کا کام ہے کہ جو ان کے لیے سزا ہے اور جو ترتیب ہے وہ اس کو کرے. بہرحال فہو کفارۃ اللہ، اگر آپ اس کو معاف کریں گے اپنا حق، اس حق کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو کیا کر لے گا؟ معاف کر لے گا. وَكَتَبْنَا لَهُ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لازم کیا تھا، فیہا، اس تورات کے اندر، ان النفس بالنفس، کہ نفس کو نفس کے قتل میں مقابلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، اور گورا ہو یا کالا ہو. والعین بالعین، اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں پوڑا جائے گا. والانف بالانف، اور ناک کو ناک کے بدلے میں توڑا جائے گا. والاذن بالاذن، اور کان کو کان کے بدلے، ایک بندے نے کسی کے کان کو کاٹ دیا تو اس کو حق ہے کہ دوسرے کے کان کو کیا کرے؟ قصاص کے طور پہ کاٹ دے. والسن بالسن، اور اگر کسی نے دانت کو خراب کر دیا تو آپ کو بھی حق ہے کہ اس کے دانت کو خراب کر. والجروح قصاص، اور جو زخم ہے وہ ان کا بھی برابری کے ساتھ حساب. اگر بندے نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس بندے کو بھی حق ہے کہ اس چیز سے اتنی ہی زور سے اس کو زخم لگائے جتنا زخم اس بندے کو لگا ہے. فمن تصدق به، ہاں جو اس کو معاف کر لے اپنے اس حق کو، فہو کفارۃ لہ، تو یہ اس معاف کرنے والوں کی گناہوں کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو حکم نہیں کرے گا، فیصلہ نہیں کرے گا، بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہ کیا ہے؟ ظالم. کیونکہ یہ اللہ نے انصاف اور عدل کیا ہے، اور یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں عدل اور انصاف سے نہیں چلتے. وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے نقش و قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. اب ہر نبی، جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی جو بنیادی حکم ہے نا، وہ سب ایک ہے. اب توحید آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو رسالت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ. اس طرح موت اور قبر کے زندگی، حشر کی زندگی، جنت اور جہنم، یہ اکثریت ایسی چیزیں جو بنیادی ہیں وہ سب کی ایک ہے. ہاں، شریعت کے احکامات پر اللہ، اب نماز کا طریقہ ان کا الگ تھا، ہمارا اور ہے. حج کا طریقہ ان کا اور تھا، ہمارا اور ہے. اس طرح اور بہت سارے طریقے ہیں کہ جو الگ تھے ان کے اور ہمارے الگ ہیں. یہاں پر اللہ نے ان کو آگے آیات میں بتا بھی دیا ہے کہ بھائی یہ تمام انبیاء علیہ السلام ایسے مصدقا لما بین یدیہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، یہ سب اس سے پہلی کتابوں کا کیا ہے؟ تصدیق کرنے والے. اس طرح جو قرآن ہے، یہ قرآن بھی اپنے ماقبل کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق. اس میں کوئی وہ الگ بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ بھائی تورات غلط تھا، یا انجیل غلط تھا، یا زبور غلط تھا، یا جو صحیفے دی تھے وہ نہیں، وہ سب کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام، اگر ایک کا زمانہ گزر جائے اور دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیج دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت وہ بھیجا ہے. اس سے جو اگلے آیات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے. وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، ان کے نقش و قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا تھا اس سے پہلی کتابوں کا، من التورات، جو تورات تھا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، فیہ ہدن، اس میں ہدایت تھی، ونور، اور نور تھا. کیونکہ اپنے زمانے کے لیے، جو اس زمانے میں موجود تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کے اندر ہدایت اور نور دیا تھا. اس زمانے میں ان کے لیے اس کتاب کو ماننا، جب تک قرآن نہ آیا ہوتا، اس تمام لوگوں کے لیے اس کتاب کو ماننا کیا تھا؟ ضروری تھا، اور اسی میں ہدایت تھی. ومصدقا لما بین یدیہ من التورات،
اور یہ انجیل یہ تصدیق کرنے والی ہیں اپنے پہلے کتابوں کا جو تورات تھا، وہدن اور یہ ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت تقوی والوں کی۔ اب یہ قرآن نصیحت ہیں، لیکن اب جو کوئی مانتا نہیں ہے تو جب وہ نہ مانے اس کے لیے تو کوئی نہیں۔ ایک بندے نے کہا نا کہ بھائی گندی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، دوسرے نے کہا کہ میں کل بھی پڑھ رہا تھا ہو گئی، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن اللہ جس چیز کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ اب اگر قرآن سے کوئی آگے پیچھے جاتا ہے تو وہ تو اس کی اپنا عمل ہے، قرآن کی کچھ اس میں نہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ یہ انجیل والے فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ کیا ہے، فاسق اور گناہگار ہیں۔ آمین الحمدللہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔